اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونشکرہ ونتوسل الیہ ونتوکل علیہ نصلی ونسلم علی خیرتہ فی خلقہ حافظ سرہ و مبلغ رسالاتہ سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین سیما بقیۃ اللہ فی الارضین قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وقولہ الحق اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب۔ صلوات بھیجیں محمد والے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری گفتگو دعوت الہی اور معرفت کربلا یا معرفت امام حسین کے حوالے سے 2 دن سے مسلسل آپ کے سامنے جاری تھی، اور آج اس گفتگو کا آخری دن ہے۔ کوشش میں یہ کروں گا کہ 2 دن میں جو عرائض آپ کے سامنے پیش کیے ان کا ایک خلاصہ، اور اس کے بعد اپنی گفتگو کو جس حد تک میں مکمل کر سکا آپ کے سامنے بیان کروں گا، اور اس سے جو نتیجہ ہمیں ملنا چاہیے ہم خداوند کریم کی بارگاہ سے دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام باتوں کو سمجھ کر ان سے نتائج اخذ کر کے اپنی زندگی میں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس آیت کریمہ کی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی وہ سورہ حشر کی 7ویں آیت ہے کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ وما آتاکم الرسول، اور جو کچھ بھی، یعنی کوئی شرط نہیں رکھی کہ فلاں چیز دے تو لو، فلاں چیز نہ دے تو لو، نبوت کے اظہار سے پہلے دے تو لو، نبوت کے اظہار سے پہلے، نبوت کے اظہار کرنے کے بعد دے تو مثلا نہ لو، یعنی کوئی اس میں قید و بند نہیں لگائی۔ وما آتاکم، جو بھی رسول دے، جب بھی رسول دے وہ لے لو، فخذوہ وما نہاکم، اور جس چیز سے تمہیں منع کر دے اس چیز سے منع ہو جاؤ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، بے شک اللہ شدید عقاب کرنے والا، شدید عذاب کرنے والا ہے۔ اس آیہ کریمہ میں ہمیں وہ قانون بتایا گیا تھا کہ ہمارے لیے جو باتیں کرنے اور نہ کرنے کی ہیں ان کا دار و مدار رسول کے حکم پہ ہے، اور رسول کبھی بھی حکم نہیں دیتا جب تک کہ اس کو خدا کی طرف سے وہ حکم دریافت نہ ہوا ہو، کیونکہ خداوند کریم رسول خدا کے بارے میں قرآن مجید میں یہ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ رسول نہیں بولتا کچھ بھی مگر یہ کہ اس پہ وحی آئے، لہٰذا ہر چیز، ہر عمل، ہر کام جو رسول انجام دیتا ہے وہ وحی الہی سے ہوتا ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ رسول کا، معصوم کا قول، فعل، تقریر، تینوں چیزیں ہمارے اوپر حجت ہیں۔ قول کے بارے میں ہم جانتے ہیں رسول کا قول یعنی رسول کی حدیث جو ہم تک آئی ہے، اگر وہ تمام صحیح واسطوں کے ذریعے صحیح درایت اور صحیح سند کے ساتھ ہم تک پہنچی ہے تو وہ ہمارے لیے حجت ہے اور اس کو ماننا ہمارے لیے ضروری ہے۔ قول کے بعد آتا ہے فعل، وہ فعل یعنی جو کام رسول خدا نے انجام دیے، اور رسول خدا نے جن کاموں سے منع کیا یا جن کاموں کو انجام دیا وہ فعل ہمارے لیے حجت ہیں، اور ان کی پیروی اور ان کی اطاعت کرنا ہمارے اوپر لازم ہے۔ تیسری چیز عموماً تھوڑا سا لوگوں کے ذہن میں نہیں آتی کیونکہ یہ لفظ اردو کے لفظ سے بہت مشابہت رکھتا ہے، تقریر معصوم۔ ہمارے ذہن میں جب تقریر کا لفظ آتا ہے تو تقریر جیسے ہی ہمارے ذہن میں آتی ہے تو ہمارے دماغ میں ایک ممبر پہ بیٹھا ہوا دھواں دار قسم کا اسپیکر ذہن میں آتا ہے کہ جو بہترین قسم کی تقریر کر رہا ہو، فصاحت و بلاغت اور نعروں سے بھرپور وہ تقریر ہو۔ تقریر عربی زبان میں کہتے ہیں ایسا فعل کہ جس کو دیکھ کر رسول یا معصومین علیہ السلام میں سے کوئی ری ایکشن نہ دکھائے تو اس سے نتیجہ یہ نکالا جاتا ہے کہ کم از کم یہ عمل مباح ہے، حرام نہیں ہے۔ یعنی رسول کے سامنے، معصوم کے سامنے کوئی عمل انجام دیا جا رہا ہو اور معصوم اس پر خاموش رہیں تو اس سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ عمل کم از کم حرام نہیں ہے بلکہ مباح ہے، کیونکہ ہم اپنی زندگی میں بہت ساری ایسی چیزیں پائیں گے کہ جس کے بارے میں ہمیں احکام اگر ڈھونڈنا شروع کریں گے تو ہمیں کچھ چیزیں رسول کی سیرت میں نظر آئیں گی، کچھ چیزیں ائمہ علیہ السلام کی سیرت میں نظر آئیں گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی یہ دعوت جس کا سلسلہ اللہ نے
حضرت آدم علیہ السلام سے شروع کیا تھا، اور اس دعوت کی ابتدا آدم تھے اور اس کی انتہا رسول خدا تھے اور اس کی بقا حسین تھے۔ لہٰذا یہ دعوت 3 مراحل پر مشتمل دعوت ہے، جس کی ابتدا حضرت آدم سے ہوئی، اور شریعت کے تمام قوانین آہستہ آہستہ انسانی ذہن کے اپ گریڈ کرنے کے ساتھ ساتھ قوانین اپ گریڈ ہوتے چلے گئے، اور جیسے جیسے انسانی ذہن اعلیٰ، جسے کہتے ہیں کہ خصوصیات اور اعلیٰ کوالٹیز کا حامل ہوتا چلا گیا، اللہ تعالیٰ نے اپنے شریعت کو مزید آگے مزید اپ گریڈ کر کے لوگوں کے درمیان پہنچانا شروع کر دیا۔ اس لیے یہ جو کہا جاتا ہے کہ پچھلے انبیاء کے آنے کے بعد یا پچھلے نبی کے بعد جب نئی شریعت آتی ہے تو پچھلے انبیاء کی شریعت ناسخ یا جسے کہتے ہیں کہ باطل ہو جاتی ہے، یہ بات صریحاً قرآن کے خلاف ہے۔ نس نہیں ہوتی کوئی بھی شریعت پچھلی، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو ہم نے آدم کو دیا، قرآن مجید میں آیت ہے کہ جو ہم نے آدم کو دیا وہی نوح کو دیا، وہی ابراہیم کو دیا، وہی موسیٰ کو دیا، وہی عیسیٰ کو دیا، یعنی اللہ کا دیا ہوا دین ایک ہی ہے، ہاں وہ دین اپ گریڈ ضرور ہوا ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے 2 طرح کے دین بیان کیے ہیں، انشاءاللہ آج کوشش کروں گا میں اس کو بیان کروں۔ میں نے 2 باتیں کل شروع کی تھیں، اس کا اختتام میں نہیں کر سکا، آج میں اس کا اختتام کر کے اپنی بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ میں نے کل آپ کے سامنے گفتگو شروع کی تھی معرفت کے عنوان سے، اور اس میں نے یہ بیان کیا تھا کہ معرفت کسی بھی چیز کے بارے میں 2 طرح کی ہو سکتی ہے، شناخت 2 طرح کی ہو سکتی ہے۔ ایک کسی بھی انسان کی شخصیت، اس کی حقیقی شخصیت ہوتی ہے جو وہ بغیر کسی تگ و دو کے حاصل کر لیتا ہے۔ کسی کے گھر پیدا ہو گیا، کسی کا بیٹا ہے، کسی کا باپ ہے، کوئی کسی کی بیٹی ہے، کسی کی ماں ہے، تو یہ وہ چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اس کے اختیار کے بغیر اس کو دے دی۔ کچھ اور چیزیں بھی اللہ اس کے اختیار کے بغیر اس کو دیتا ہے، لیکن بعض دنیا میں ہمیں ایسا نظر آتا ہے کہ بعض اختیارات دنیا والے انسان کو دیتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کی حقوقی شخصیت حقیقی شخصیت سے آگے بڑھ جاتی ہے۔ اس کی مثال میں نے کل آپ کو دی تھی، میں آج اس بات کو آگے کنٹینیو کروں گا کہ اس کی مثال میں نے یہ دی تھی کہ عام زندگی میں حقیقی طور پر ایک بیٹا اس بات کا، جسے کہتے ہیں کہ اس کے لیے ضروری ہے، ایک بات اس کے لیے واجب ہے کہ وہ اپنے باپ کی آواز کے اوپر اپنی آواز کو اونچا نہ کرے۔ اگر باپ چل رہا ہے تو اس کے آگے نہ چلے، اگر باپ نے کچھ کہا ہے تو اس کی بات کے آگے اف نہ کہے، یا اس طرح کے سارے وہ حقوق اور ذمہ داریاں جو بیان کی جاتی ہیں۔ بالکل اسی طرح جیسے ماں باپ کے اوپر کچھ ذمہ داریاں اور کچھ حقوق ہیں، اسی طرح اولاد کے اوپر حقوق اور ذمہ داریاں ہیں۔ ہم بیان کرتے ہیں عموماً کہ ماں باپ کی حقوق یہ ہیں، ماں باپ کے حقوق یہ ہیں۔ مجھے ایک ہمارے برادر نے کہا کہ کبھی بھی اولاد کے حقوق اور اولاد کے بارے میں نہیں بیان کیا جاتا، لیکن جس طرح تمام باتیں ایک ساتھ 1 گھنٹے کے اندر بیان نہیں کی جا سکتی، اس لیے عموماً یہ رہ جاتا ہے۔ جس طرح ماں باپ کی ذمہ داریاں ہیں تو انہی ذمہ داریوں کی وجہ سے ان کے حقوق بنتے ہیں، کیونکہ کوئی بھی حقوق یا کوئی بھی حق ذمہ داری کے انجام دیے بغیر نہیں ملتا۔ یعنی یہ جو حقوق ہمیں ملتے ہیں کہ ہمارا احترام کیا گیا، ماں باپ کا احترام دیا گیا، یا ماں کے پیروں کے نیچے جنت دی گئی، یا باپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہ ثواب لکھے، ان کے سامنے نافرمانی منع کی گئی، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کی ذمہ داریاں اتنی زیادہ ہوتی ہیں کہ وہ ذمہ داریاں اگر صحیح سے نبھائیں گے تو وہ حقوق ان کے بنتے ہیں، اس وجہ سے ان کو حقوق دیے گئے ہیں۔ اگر وہ اس میں کوتاہی کریں تو بعض دفعہ ان کے حقوق میں بھی کمی واقع ہو جاتی ہے۔ لہذا جس طرح بعض زمانے میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ ماں باپ اولاد کو آنکھ کر دیتے ہیں کسی بھی ایسی بات کی وجہ سے جو اللہ یا شریعت کے حکم کے خلاف ہو، ماں باپ آنکھ کر دیتے ہیں۔ اسی طرح کبھی کبھی شریعت یہ بھی بتاتی ہے ہمیں کہ ماں باپ آنکھ ہو جاتے ہیں اولاد سے، یعنی ماں باپ بعض دفعہ اولاد کو گناہ کی طرف رغبت دیتے ہیں، اور اس طرح کے اس کو مواقع کے اندر اس طرح کے اس کو حالات میں لے آتے ہیں کہ وہ اللہ کے راہ سے ہٹ جاتا ہے۔ ایسی صورت میں ماں باپ آنکھ ہو جاتے ہیں۔ روایات کے اندر اگر آپ دیکھیں، صرف ماں باپ آنکھ نہیں کرتے اولاد کو، اولاد کی طرف سے بھی ماں باپ آنکھ ہو جاتے ہیں، اور وہی حکم جو آنکھ کا ہے کہ جو ماں باپ کا آنکھ شدہ ہو، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی جنت کی بو کو بھی نہیں پا سکتا۔ تو لہٰذا وہی چیز ماں باپ کے بارے میں بھی ہے، وہ دیکھنا پڑے گا کہ کس طرح سے ہمارے ذہنوں میں وہ بات بٹھائی گئی ہے، کیونکہ ہمارے یہاں عموماً ان باتوں پہ توجہ نہیں دی جاتی اور ان باتوں کو بیان نہیں کیا جاتا۔ گفتگو ہماری یہاں تک پہنچی تھی کہ یہ جو ہم نے بتایا کہ شخصیت 2 طرح کی ہوتی ہیں، اور ہم نے اس کے بعد ایک آیت آپ کے سامنے پڑھی کہ یہ یہودی رسول خدا کو اس طرح سے پہچانتے تھے جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، جیسے وہ اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں۔ اولاد کو جب انسان پہچانتا ہے تو اولاد کو اولاد کی طرح ٹریٹ کرتا ہے۔ ان کا قصور یہی تھا کہ یہ رسول کو اولاد کی طرح تو پہچانتے تھے، یعنی اس کے تمام حالات، خصوصیات، ان کی جو صفات تھی ان سے واقف تھے، لیکن جب رسول خدا نے کوہ قبیس پہ کھڑے ہو کر یہ اعلان کیا
کہ دیکھو آج تک 40 سال میں نے تمہارے سامنے گزارے، رسول خدا نے ثابت کیا اپنی عملی زندگی سے، 40 سال میں نے تمہارے درمیان گزارے، تم نے میرے اندر کوئی ایسی بات، کوئی ایسا عیب، کوئی ایسا جھوٹ یا اس طرح کی کوئی چیز دیکھی؟ سب نے کہا کہ ہم نے آپ کے اندر ہمیشہ سچائی، صداقت، امانت دیکھی۔ جب ان سے سارے عہد لے لیے تو ان کو کہا کہ میں اگر تم سے کہوں کہ اس کے پیچھے ایک فوج کھڑی ہے، کوہ ابو قبیس کے پیچھے ایک فوج کھڑی ہے، تو تم کیا میری بات مانو گے؟ سب نے ایک زبان ہو کے کہا کہ ہم آپ کی بات مانیں گے۔ تو رسول خدا نے کہا کہ ٹھیک ہے، تو میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں کہ میں اللہ کا نبی ہوں، تم یہ گواہی دو کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے۔ اس وقت کے عام فہم عرب جو لوگ تھے ان کو تو یہ بات سمجھ نہیں آئی، وہ خاموشی سے ادھر ادھر تتر بتر ہو گئے، لیکن وہ عرب کے جو سردار تھے، وہ جو شیطان کے خاص کارندے تھے، ان کے ذہن میں یہ بات فوراً کلک کر گئی کہ اگر یہ چھوٹا سا جملہ لا الہ الا اللہ مان لیا جائے تو اس سے کتنا بڑا سسٹم جو ہے وہ ڈسٹرائے ہو جائے گا، اور وہ حکومت جو ان کی چل رہی تھی لوگوں کے درمیان، ان کے احکامات مانے جاتے تھے، ان کے بتوں کی جسے کہتے ہیں کہ دکانیں کھلی ہوئی تھیں، وہ جو کہتے تھے کہ بت نے یہ کہا، وہ بتوں کے مینیجر تھے، وہ بتایا کرتے تھے کہ آج بت تم سے یہ چاہتے ہیں، آج بت تم سے یہ چاہتے ہیں، اتنے نذرانے چڑھاؤ، اتنے ان کے اوپر جو ہے وہ پھل لا کے چڑھاؤ، اتنا فلاں سونا چڑھاؤ۔ تو وہ ان کی بات مان کر جو ہے لوگوں کو ورغلایا کرتے تھے، لوگوں کو بیوقوف بنایا کرتے تھے۔ جب انہوں نے یہ جملہ سنا تو ان کے ذہن میں کلک کر گئی بات۔ اور اسی طرح جب یہودیوں نے دیکھا کہ یہودیوں نے اپنی کتابوں میں پڑھا تھا کہ رسول جو ہے وہ آئے گا، کس سے آئے گا؟ یعنی ذبح عظیم جس کے لیے کہا گیا اس سے آئے گا، تو انہوں نے، آپ کو معلوم ہے کہ انہوں نے اپنی کتابوں میں تحریف کر دی، کیونکہ آپ کو اگر تھوڑا سا بائبل یا عہد قدیم جسے آپ اولڈ ٹیسٹیمنٹ کہتے ہیں اس کا اگر آپ کا مطالعہ ہو یا اس کے بارے میں آپ نے کبھی تھوڑا کوئی ایک پڑھا ہو، تو جو ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ ذبح عظیم حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے، یہودیوں نے اپنی کتاب میں اس کو تحریف کر کے اس کو حضرت اسحاق علیہ السلام کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ وہ حضرت اسحاق تھے، لہٰذا وہ کہتے تھے کہ نبی اسحاق کی اولاد میں سے آئے گا، کیونکہ یہ سارے کے سارے حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے اور انہی سے یہ بنی اسرائیل کی نسل چلی تھی۔ تو وہ اپنے آپ کو چوزن پیپل کہا کرتے تھے کہ ہم میں سے ہی رسول نے آنا ہے، اور جب ان کے درمیان رسول نہیں آیا، انہوں نے دیکھا کہ یہ تو عربوں کے درمیان سے آ گیا، یہ آئے اس لیے یہاں تھے کہ ان کے درمیان پیدا ہو، لیکن وہ آ گیا ان کے درمیان، تو انہوں نے انکار کر دیا ماننے سے۔ یعنی کیا کہ یہ رسول کی حقیقی شخصیت کو مانتے تھے لیکن حقوقی شخصیت ماننے سے انکار کر دیا، اور جہاں بھی حقیقی شخصیت کو جتنا بھی مانا جائے، اگر اس کی حقوقی شخصیت کو نہ مانا جائے تو خدا کے نزدیک وہ قابل قبول نہیں ہے۔ امام علی علیہ السلام کو سب مانتے تھے کہ وہ فاتح خیبر ہیں، وہ ابو طالب کے بیٹے ہیں، وہ بہادر ہیں، کسی جنگ میں انہوں نے پیٹھ نہیں موڑی، کسی جنگ میں وہ واپس نہیں پلٹے بغیر جیتے، یہ ساری باتیں امام علی علیہ السلام کی جانتے تھے کہ رسول کے داماد ہیں، جانتے تھے کہ فاطمہ کے شوہر ہیں، جانتے تھے کہ حسنین کے بابا ہیں، ان تمام کوالٹیز کو مانتے تھے، ابو الحسن کو مانتے تھے، اپنے فیصلے ان سے کرواتے تھے، لیکن امام کی حقیقی شخصیت کے ساتھ ان کی حقوقی شخصیت کو نہیں مانتے تھے۔ اور تاریخ کے اندر یہ کانفلکٹ آپ کو ساری تاریخ کی کتابوں کو پلٹ کے، ان کے اوراق کو پلٹ کے دیکھ لیں، یہی کانفلکٹ آپ کو اس کے اندر نظر آئے گا کہ بہت سارے لوگ آپ کو نظر آئیں گے جو اہل بیت سے بہت محبت کرتے ہیں، بہت زیادہ دعوے دار ہیں، خود بنی عباس بنی کے جو خلفاء تھے وہ اماموں کو یبن رسول اللہ کہہ کے خطاب کرتے تھے، جانتے تھے کہ رسول کی اولاد ہیں، یعنی امام کی حقیقی شخصیت کو سب مانتے تھے لیکن امام کو ایز اے امام نہیں مانتے تھے۔ اور یہی سب سے بڑا ڈرا بیک تھا جس کی وجہ سے امام ہمیشہ مظلومانہ زندگی گزارتے رہے، اور ان کے چاہنے والوں اور ان کے محبت کرنے والوں کے درمیان ہی ان اماموں کو شہید کر دیا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ بہت سارے لوگ تھے جو اماموں کے پاس آتے تھے، ان سے محبت کے دعوے کرتے تھے، ان سے اسم اعظم مانگا کرتے تھے، ان کے وضو کا بچا ہوا پانی لے جایا کرتے تھے، ان کے لباس کو تبرک کے طور پہ استعمال کیا کرتے تھے، ان سے دعا کروانے آتے تھے، لیکن امام کے حق کو نہیں پہچانتے تھے اور امام کی بات کو نہیں مانتے تھے۔ لہٰذا امام علی علیہ السلام نے خطبے کے اندر بڑی تلخ اور جسے کہتے ہیں اپنے تجربات کو اپنی زبان میں جسے کہتے ہیں نا کہ روکتے ہوئے، اپنے بغض کو سینے کے اندر روکتے ہوئے کہا تھا کہ میں ان جسے کہتے ہیں کہ مردوں کی شکل والی عورتوں سے مخاطب ہوں گی، جب میں ان سے کہتا ہوں کہ جنگ پہ چلو تو یہ کہتے ہیں سردی ہے، جب میں گرمی میں کہتا ہوں تو کہتے ہیں گرمی ہے، یعنی کسی طرح نکلتے نہیں ہیں گھر سے باہر، یہ صرف دعوے دار ہیں، صرف کس کے یہ حقوق چاہتے ہیں کہ ان کو وقت پہ حقوق مل جائیں۔ ہم کہیں ایسے نہ ہو جائیں کہ ہم صرف امام کو ان کی حقیقی شخصیت میں مانیں، ہم بھی ان لوگوں میں شامل نہ ہو جائیں کہ ہم صرف امام کو تبرکاً اور امام کے جسے کہتے ہیں کہ زری کو، امام کے تابوت کو تبرکاً چومنے والے ہوں، لیکن امام کی عملی سیرت ہماری زندگی میں نہ ہو، ہم امام کو امام نہ مانتے ہوں۔ امام کو امام ماننے کا مطلب ہر چیز میں امام کو آگے مانیں، اگر امام کا حکم ہے یہ کام کرو، امام کا حکم ہے یہ کام نہ کرو، اگر ہماری زندگی میں وہ کام نظر آتا ہے جو امام نے منع کیا ہے تو ہم امام کے ماننے والے نہیں ہیں، ہم صرف زبانی دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم امام کے ماننے والے ہیں، کیونکہ امام جہاں بھی یہ فرماتے ہیں کہ ہمارے شیعہ جنت میں جائیں گے، ہمارے شیعہ بہشتی ہیں، ہمارے شیعوں کا ایک آنسو جو ہے ان کو جنت میں لے جائے گا، ان کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا، کہیں بھی یہ نہیں آیا
کہ ہمارا محب جنت میں جائے گا. میں دیکھیں آپ کو یہ بات واضح کروں, روایات سے بات آپ کے سامنے بیان کروں کہ مولانا مرزا اطہر مرحوم اطہر رضوی صاحب مرحوم بہت ایک قدیم جیسے کہتے ہیں کہ طریقے سے مجلس پڑھنے والے ایک عالم گزرے ہیں. وہ فرمایا کرتے تھے کہ میں ایک جگہ گیا, میں نے جانے کے بعد وہاں پہ کہا کہ ممبر سے میں نے کہا کہ میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ کوئی بھی امام کا شیعہ ایسا نہیں ہے جو نماز نہ پڑھتا ہو. میرے سامنے قرآن لے کے آؤ تاکہ میں قرآن پہ ہاتھ رکھ کے قسم کھاؤں تاکہ کسی کو یہ ڈاؤٹ نہ رہے. تو لوگوں نے کہا کہ مولانا ایسی بات نہ کریں. انہوں نے کہا کہ نہیں, میں قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں, قرآن لے کے آؤ. اب جب قرآن لے کے آ گئے تو ایک بزرگ جو بیٹھے تھے پرانے, انہوں نے کہا بھائی اٹھ جاؤ, کیوں خامخواہ میں خاموش بیٹھے ہو, جھوٹ بول رہے ہو, بول دو مولانا ورنہ جھوٹی قسم کھا لیں گے. تو وہ 5 آدمیوں کو لے کے آ گئے. انہوں نے کہا مولانا آپ جو قسم نہ کھائیں خدا کے لیے, یہ 5 آدمی دیکھو شیعہ ہیں لیکن یہ نماز نہیں پڑھتے. تو مولانا کہتے ہیں میں قرآن پہ قسم ہاتھ رکھ کے قسم کھائی کہ میں قسم کھاتا ہوں یہ 5 شیعہ نہیں ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ شیعہ وہ ہوتا ہے کہ جو کوالٹیز امام نے بتائی ہے شیعہ ہونے کی. شیعہ وہ نہیں ہوتا جو ہم نے اپنے آپ کو سمجھ بیٹھے ہیں کہ ہم صرف ماتم کر لینے سے شیعہ ہو جاتے ہیں, ہم کالے کپڑے پہننے سے شیعہ ہو جاتے ہیں, ہم علم کو چومنے سے شیعہ ہو جاتے ہیں, ہم مجلس میں بیٹھنے سے شیعہ ہو جاتے ہیں. نہیں, یہ محب ہوتا ہے. وہ محب ہوتا ہے جو محبت کا اظہار کرتا ہے, اور محبت کا اظہار کرنے والے آپ کو ہندوؤں میں مل جائیں گے, کرسچنز میں مل جائیں گے, عیسائیوں میں مل جائیں گے, سب جگہ مل جائیں گے, جو امام حسین علیہ السلام سے محبت رکھتے ہیں, جو امام حسین کا ماتم بھی کرتے ہیں, امام حسین پہ گریہ بھی کرتے ہیں. فرق دیکھ لیں کہ آپ کی اور ان کی زندگی میں کیا فرق ہے. آپ بھی اسی طرح سے وہ کام کرتے ہیں زندگی میں جو وہ کام کرتے ہیں. اگر آپ کی اور ان کی زندگی میں فرق نہیں ہے, آپ محب ہیں لیکن شیعہ نہیں ہیں, کیونکہ شیعہ حسین, شیعہ علی کبھی بھی احکام خدا کے خلاف نہیں کرتا. میں ایک روایت آپ لوگوں کے لیے لے کے آیا تھا, اگر اجازت دیں تو میں اس کے آپ کے سامنے تلاوت کر دوں. ایک اور صلوات بھیجیں محمد وآل محمد پہ, کیونکہ یہ روایت جو تھی یہ لمبی روایت ہے. میں صرف اس کو مختصر جو اس کے اندر جو مخصوص حصے ہیں اس روایت کا ایڈریس میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا. آپ لوگ ضرور اس کو جا کے پورے تفصیل کے ساتھ روایت کو پڑھیے گا. امام کے ایک صحابی ہیں جعفر جوفی, انہوں نے امام صادق علیہ السلام سے یہ روایت نقل کی ہے. اس میں فرماتے ہیں, میں ترجمہ کر رہا ہوں, یا جابر یکفی من انتحل التشیع ان یقول بحبنا اہل البیت. ترجمہ میں پڑھ رہا ہوں, خالی روایت عربی میں موجود ہے, اگر کسی کو چاہیے تو مجھ سے بعد میں لے لے. اس میں یہ فرماتا ہے, اے جابر کیا یہ کافی ہے کہ کوئی اپنے کو شیعوں میں جانے اور کہے کہ میں اہل بیت سے محبت کرتا ہوں. اس کے بعد فرمایا فواللہ ما شیعتنا الا من اتقى اللہ واطاعته, کہ اللہ کی قسم ہمارا شیعہ نہیں ہے مگر وہ جو اللہ کا تقوی اختیار کرے اور اس کی اطاعت گزار ہوں. اور پھر اس کے بعد امام نے شیعوں کی ایک ڈیٹیل بتائی ہے, ان کی خصوصیات کی ڈیٹیل بتائی ہے کہ وہ کیا ہیں. وہ تواضع کے ساتھ لوگوں میں پیش آتے ہیں. اگر ان کے ساتھ کوئی برائی کر بھی دے تو وہ اس کو معاف کر کے اس کے ساتھ تواضع کے ساتھ پیش آتے ہیں. وہ اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھتے ہیں, وہ امانات کو دینے والے ہیں, وہ اللہ کا ذکر کثرت سے کرتے ہیں, وہ صوم و صلات کے پابند ہیں وہ. اور یہ پوری ایک لسٹ امام نے بتائی ہے, اس کو میں ابھی بیان نہیں کر رہا. وہ انشاءاللہ میں آپ کو ایڈریس دوں گا, ضرور آپ اس کو پڑھیے گا, کیونکہ بڑی حدیث ہے جو ہمیں آزمانے کے لیے, جیسے لٹمس ٹیسٹ ہے آپ کا کہ اپنے آپ کو اگر شیعہ دیکھنا ہے کہ ہم شیعہ ہیں یا نہیں ہیں, تو اس روایت کے پیرائے میں اپنے آپ کو آزمائیں. اسی طرح ایک قرآن کی آیت بھی ہے, وہ بھی آپ کو میں بتاؤں گا, سورہ توبہ کی وہ اواخر کے اندر وہ آیت ہے. اس کے بعد امام فرماتے ہیں کہ وصدق الحدیث تلاوت القرآن, اور وہ سچے دل کے ساتھ تلاوت قرآن کرتا ہے. اس کے بعد پوری بیان کرنے کے بعد ایک جملہ کہتے ہیں, جابر کہتا ہے کہ اے رسول خدا کے بیٹے, میں نہیں جانتا جو صفات آپ بیان کر رہے ہیں کہ وہ ان لوگوں میں موجود ہوں جو شیعہ کہنے کے دعوے دار ہیں. میں نے یہ ساری خصوصیات ان کے اندر نہیں دیکھی کہ وہ جو آپ بتا رہے ہیں وہ ان کے اندر میں نہیں پاتا جو اپنے آپ کو شیعہ کہتے ہیں. تو امام فرماتے ہیں فقال یا جابر لا تذهبن بک المذاہب حسب الرجل, کہتے ہیں اے جابر نہ جانا ان باتوں پر جو مختلف مذاہب والے بتاتے ہیں. کیا کسی شخص کے لیے کافی ہے کہ وہ کہے کہ میں علی سے محبت رکھتا ہوں اور ان کے لیے تولا کرتا ہوں اور تبرہ کرتا ہوں, ثم لا یکون مع ذلک فقال, اور وہ اور بہت زیادہ ان باتوں کے ساتھ وہ عمل کرنے والا نہ ہو. وہ تبرہ تو کرتا ہو لیکن عمل کرنے والا نہ ہو. فلو قال انی احب رسول اللہ فرسول اللہ خیر من علی, اور یہ فلو, اور جب کہ وہ یہ بھی کہتا ہو کہ انی احب, میں محبت کرتا ہوں اللہ کے رسول سے,
ایک اور صلوات بھیجیں مولا علی محمد. اور یہ کہتا ہو کہ رسول اللہ خیر من علی، علی سے بہتر ہیں. ثم لا یتبع سیرتہ، اور پھر اس کے باوجود وہ نہ رسول کی سیرت کی اتباع کرتا ہو نہ علی کی سیرت کی اتباع کرتا ہو. ولا یعمل بسنتہ، اور نہ ہی ان کی سنت پہ عمل کرتا ہو. ما نفعہ حبہ ایاہ شیئا، اس کی اس محبت کا اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. امام باقر علیہ السلام کی صحیح روایت اصول کافی کے اندر، ایڈریس مجھ سے لے سکتے ہیں آپ لوگ بعد میں. پھر اس کے بعد امام بہت ساری باتیں بتاتے ہیں، اور اس میں ایک بات کہتے ہیں واللہ ما یتقرب الی اللہ، اللہ کی قسم، امام قسم کھا رہے ہیں، اللہ کی قسم، ما یتقرب الی اللہ، کوئی چیز اللہ کے قربت حاصل کرنے کے لیے ضروری نہیں ہے الا بالطاعہ، مگر یہ کہ اس کی اطاعت کی جائے. وما معنا براۃ من النار، اور پھر اس کے بعد امام شفاعت کو بھی کلیئر کر رہے ہیں کہ وہ شفاعت کا کانسیپٹ جو تمہارے ذہنوں میں یا شیعوں کے ذہنوں میں بس گیا ہے وہ سن لو، کہ ما معنا براۃ من النار وعلی اللہ لأحد من حجۃ، کہ یاد رکھو اے جابر، ہمارے پاس اس شخص کو جو زبان سے دعویٰ کرتا ہے لیکن عمل میں وہ رسول کی اور علی کی سیرت کو فالو نہیں کرتا، ہمارے پاس آگ سے چھڑانے کے لیے قیامت میں اللہ کے سامنے کوئی حجت نہیں ہوگی کہ ہم اسے آگ سے چھڑائیں اور اللہ کے سامنے کوئی حجت پیش کریں کہ یہ ہمارا شیعہ ہے اس کو چھوڑ دیں. اللہ تعالیٰ یہ واللہ قسم کھا کے امام باقر علیہ السلام بیان فرما رہے ہیں. کسی کے پاس کوئی حجت نہیں ہے اسے پیش کر کے اللہ سے اسے آگ کے پروانے سے نجات دلوا دیں. من کان للہ مطیعن فہو لنا ولی، کہتے ہیں جو اللہ کا مطیع ہے وہ ہمارا دوست ہے. ومن کان للہ عاصیا، اور جو اللہ کا گناہ گار ہے، یہ نہیں کہا کہ وہ ہمارا شیعہ نہیں ہے، کہا فہو عدو، وہ ہمارا دشمن ہے. وما تنال ولا یتنا الا بالعمل والورع، اور ہماری ولایت تک نہیں پہنچ سکتا مگر عمل کے ساتھ اور شدید تقوی کے ساتھ. یہ امام باقر علیہ السلام ہمیں بتا رہے ہیں کہ دیکھو، شیعہ اپنی زبان سے کہنا میں شیعہ ہوں، میں شیعہ ہوں، میں شیعہ ہوں، یہ تمہیں شیعہ نہیں کرتا، بلکہ تمہیں شیعہ یہ کرتا ہے کہ تم ہمارے بتائے ہوئے معیارات پہ پورے اترتے ہو تو شیعہ ہو، اگر ہمارے بتائے ہوئے معیارات پہ پورے نہیں اترتے تو شیعہ نہیں ہو. لہٰذا کوشش، میں نے آپ سے کل بھی عرض کیا تھا، کوشش یہ کریں کہ دین جو سنا سنایا ہم نے لیا ہے اس کو پڑھ کر لیں. ہم زیادہ سے زیادہ خود رسول کو رسول کے کلام سے پہچانیں، خدا کو خدا کے کلام سے پہچانیں، حسین کو حسین کے کلام سے پہچانیں. ہم تمام ائمہ علیہم السلام کو ان کے خطبات سے، ان کے کلام سے پہچاننے کی کوشش کریں. اور یہ پہچاننا جسے ہم معرفت کہتے ہیں، وہ معرفت اسی وقت ممکن ہے کہ جب ہم ان کے بارے میں جانیں، جب ان کے بارے میں ہمیں پتہ ہو کہ ان کی عملی زندگی کیا تھی. ہمیں عملی زندگی کے بارے میں 2-4 واقعات کے علاوہ کچھ نہیں پتہ ہوتا. سب سے پہلے جو میں نے آپ کو یاد ہوگا، پہلے دن میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی تھی کہ دنیا کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی طرف حرکت کرتی ہوئی جا رہی ہے، اور اللہ نے انسان کو اور تمام مخلوقات کو خلق ہی اس لیے کیا ہے کہ وہ اللہ کی طرف حرکت کریں. اور انسان سے یہ فرمایا ہے حدیث قدسی کے اندر یا روایات کے اندر یہ جملہ ہے کہ اے لوگو، میں نے تمام چیزوں کو تیری خدمت کے لیے خلق کیا، اس کائنات میں موجود تمام چیزوں کو جو میری مخلوقات ہیں اس کو تیری خدمت کے لیے خلق کیا، اور تجھے اے انسان میں نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. یعنی تو ان چیزوں کے پیچھے نہ بھاگ جن کو میں نے تیری خدمت کے لیے خلق کیا تھا. ساری دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ انہی چیزوں کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں کہ جو اللہ نے ہماری خدمت کے لیے پیدا کی تھی. لہٰذا اللہ نے ایک رزق معین کیا ہے، جو رزق ہمارے لیے معین ہے وہ ہمارے پاس آ کر رہتا ہے، اس کے لیے کوشش کرنا ہمارا کام ہے. مگر یہ کہ ہم کوشش میں حلال حرام کو بھلا دیں، یہ کوشش نہیں کہلاتی، یہ حد سے زیادہ بڑھنا کہلاتا ہے. لہٰذا امام نے یہ جو فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ میری طرف آؤ، تو میں نے آپ سے ذکر کیا کہ اللہ کو ہم نہیں پہچان سکتے اس کی ذات کے ذریعے، لہٰذا ہم اس کی صفات کے ذریعے اس کو پہچانیں گے. اور صفات کے ذریعے پہچاننے کا طریقہ یہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی ایسا نمونہ، کوئی ایسا مظہر ہونا چاہیے کہ جہاں پہ اللہ کی صفات بدرجہ عتم موجود ہوں، اور اپنے زمانے میں وہ شخصیت یا وہ جگہ یا وہ ظہور کی جگہ امام یا نبی ہوتا ہے. لہٰذا ہم اگر امام کو نہیں پہچانیں گے تو ہم خدا کو نہیں پہچان سکتے اس حق کے ساتھ جو اس کو پہچاننے کا حق ہے. کہاں سے میں یہ بات بیان کر رہا ہوں؟ میں آپ کے سامنے وہ حدیث بیان کر دیتا ہوں کہ امام صادق علیہ السلام کی ایک حدیث ہے. ایک سوال بھیجیں. امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں لا يقبل اللہ عملا الا بمعرفہ، کہ کوئی بھی عمل قبول نہیں ہوتا مگر یہ کہ وہ معرفت کے ساتھ ہو. ولا معرفت الا بعمل، اور کوئی معرفت ایسی نہیں ہے کہ جس کا نتیجہ عمل نہ ہو. یعنی آپ جتنا بھی کہہ لیں کہ میں بہت معرفت رکھتا ہوں لیکن آپ کے عمل اس کے خلاف ہو تو آپ کا زبانی دعویٰ ہے، ہمارا زبانی دعویٰ ہے، ہم معرفت نہیں رکھتے. کیونکہ فمن عرفہ، جو یہ کہتا ہے کہ میں معرفت حاصل کر چکا ہوں،
دلت المعرفت علی العمل، اس کی یہ معرفت اس بات کی دلالت ہے کہ اس کا عمل اسی معرفت کے حساب سے چل رہا ہوتا ہے. اس کو دیکھنے والا یہ کہتا ہے کہ یہ اللہ کا زاہد، یہ اللہ کا متقی، یہ اللہ کا پرہیزگار بندہ ہے، یہ اللہ کا اطاعت گزار بندہ ہے. یہ نہیں کہا جاتا یہ اپنی مرضی کا مالک ہے. یہ نہیں، وہ شخص کبھی یہ نہیں کہتا کہ میں سیلف میڈ ہوں. ہمیشہ ایسا شخص جو ترقی کرتا ہے اور یہ کہتا ہے میں سیلف میڈ ہوں، سمجھنے وہ اللہ کا مخالف ہے. کوئی بھی چیز سیلف میڈ نہیں ہوتی، ہر چیز اللہ کے بتائے ہوئے، اللہ کے دیے ہوئے وسائل کے ذریعے اس کو حاصل ہوتی ہے. اور وہ اللہ ضروری نہیں کہ اس کی محنت کی وجہ سے دے، وہ اس کے ماں باپ کی کسی نیکی کی وجہ سے، یا اس کی کوئی نیکی ایسی ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ اس کو دیتا ہے تاکہ دنیا کے اندر ہی اس کی ساری جسے کہتے ہیں نیکیوں کو یہیں پہ اس کا حق ادا کر دے اور قیامت میں اس کا کوئی حصہ نہ ہو. اس لیے اس بات سے پریشان نہ ہوا کرنے کا کہ دنیا میں آپ کو نظر آ رہا ہو کہ بہت سارے لوگ بہت پیسے والے یا بہت ترقی یافتہ ہیں، اور یہ انگریز اور اس طرح کے آپ کے اطراف میں ملینرز اور بلینرز جو آپ کو نظر آتے ہیں. خداوند کریم قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ بعض لوگوں کو ہم نے ڈھیل دے دی ہے، ان کو تمام دنیا کی نعمتوں میں اتنی آسانی اور اتنی راحتیں دے دی ہیں کہ ان کا آخرت میں کوئی حصہ ہے ہی نہیں. ان کو ساری اسی دنیا کے اندر راحتیں دے دی ہیں، آخرت میں یہ عذاب ان کا پکا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نافرمان ہیں. کیونکہ ایک حد ایسی آتی ہے کہ اللہ کی نافرمانی کے اندر کہ اللہ تعالیٰ پہلے تو ایک ضمیر کی آواز کو جگاتا ہے، لیکن جب ضمیر کی آواز سو جاتی ہے تو پھر استدراج ہوتا ہے. استدراج کہتے ہیں درجہ بدرجہ اللہ ڈھیل دیتا ہے. اور ڈھیل کیسے دیتا ہے؟ اللہ ان کو نعمتیں فراوانی سے دیتا ہے اور وہ اللہ کو بھلا دیتے ہیں. اتنا بھلا دیتے ہیں ان کو یاد نہیں رہتا کہ وہ نعوذ باللہ اللہ کے مرہون منت یہ تمام نعمات سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. تو امام یہ فرماتے ہیں فمن عرف دلت المعرفت علی العمل، کہ اگر کوئی معرفت حاصل کر لے تو اس کی یہ معرفت دلالت کرتی ہے اس کے عمل پہ. ومن لم یعمل، اور جو عمل نہیں کرتا، فلا معرفت لہ، سمجھو کہ اس کے اندر کوئی معرفت نہیں. اتنا زیادہ اس لفظ معرفت کو تکرار کیا، اتنا زیادہ اس لفظ معرفت کو یہاں پہ بیان کیا. میں امام حسین علیہ السلام، کیونکہ ہم امام حسین علیہ السلام کی روایات ہم نے بہت کم سنی ہیں. امام جعفر صادق علیہ السلام سے ہم نے روایات زیادہ سنی ہیں، امام حسن سے کم سنی ہیں، امام حسین سے کم سنی ہے. لہٰذا میں نے آج کی مجلس میں ایک روایت کا انتخاب کیا جو کیونکہ موضوع سے متعلق تھی تو میں اس کو صرف تبرکاً بیان کر دوں. اور اس کے اندر ایک بہت امپورٹنٹ بات بتائی گئی اور ایک بہت سارے جسے کہتے ہیں سوالات جو لوگوں کے ذہنوں میں اس کو حل کر دیں گے. کہ بعض لوگوں کے ذہن میں آتا ہے یہ جو بار بار آپ معرفت امام کہہ رہے ہوتے ہیں، اللہ نے اپنی معرفت کا کہا تھا، معرفت امام کیوں کہہ رہے ہوتے ہیں؟ کہ معرفت امام ہم اللہ کی ڈائریکٹ معرفت حاصل کیوں نہیں کرتے؟ اس کا میں نے ایک پہلے آپ کو مقدمتاً بیان کر دیا کہ اللہ کو ذات کے لحاظ سے ہم نہیں پہچان سکتے، اللہ کو اس کی صفات سے پہچاننا پڑے گا. امام حسین علیہ السلام ایک دفعہ اپنے اصحاب کے ساتھ جا رہے تھے کہیں، اور جاتے جاتے انہوں نے لوگوں کے درمیان ایک جگہ پہ بیٹھنے کی جگہ تھی، وہاں بیٹھے اور اپنے اصحاب سے کچھ باتیں بیان فرمائیں. اس میں وہ فرماتے ہیں ما خلق العباد الا لیعرفوہ، اللہ نے نہیں خلق کیا بندوں کو مگر یہ کہ وہ اللہ کو پہچانیں. پھر لفظ معرفت یعرفون لفظ عرفہ سے آیا ہے. اللہ نے نہیں کیا کسی بھی خلق اپنے مخلوق کو پیدا مگر یہ کہ وہ اللہ، یہ عبد کہا ان انسانوں سے متعلق بات ہے جن کے اندر عقل ہے، کہ وہ اللہ کو پہچانیں. فَإِذَا عَرَفُوهُ عَبَدُوهُ، جب وہ اللہ کو پہچان لیں گے، عبدوہ وہ سب اس کی عبادت کرنے لگیں گے. فَإِذَا عَبَدُوهُ اسْتَغْنُوا بِعِبَادَتِ عَنْ عِبَادَتِ مَنْ سِوَاهُ، اور جب وہ اللہ کی عبادت کریں گے تو یہ اللہ کی عبادت اس کو تمام لوگوں کی عبادت سے دور کر دے گی، الگ کر دے گی، آزاد کر دے گی. عبادت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی کے سامنے سجدے کیے جائیں. عبادت کا مطلب یہ ہے کہ کسی کی بات کو بدون چون و چرا مان لیا جائے، بغیر کسی آرگیومنٹ کے، بغیر کسی ریزن کے اس سے بات کو لے لیا جائے. یعنی جب کوئی شخص کسی بات کو آپ کے سامنے بیان کرتا ہے اور آپ بغیر چون و چرا کے اس کو مان کے اپنے عقیدے کا حصہ بنا لیتے ہیں، گویا آپ نے اس کی عبادت کی. اگر یہ شخص اللہ کی بات بتا رہا ہے تو آپ نے اللہ کی عبادت کی، لیکن اگر اس نے شیطان کی بات بتائی تو اس کا مطلب ہے کہ آپ شیطان کی عبادت میں لگ گئے. لہٰذا کسی بھی بات کو لینے کے لیے امام نے معیار بتایا ہے. انشاءاللہ وہ کوشش کروں گا کہ اس معیار کو آپ کے سامنے بیان کروں اگر وقت میں گنجائش ہوئی تو. پھر امام فرماتے ہیں جب یہ ساری باتیں بیان کر دی، اتنا زیادہ لفظ عرفہ آپ سنتے آ رہے ہیں، امام صادق کی حدیث میں بھی اتنا زیادہ یہ لفظ آپ نے سنا، امام حسین علیہ السلام کی حدیث میں بھی. امام سے کھڑے ہو کے کسی نے سوال کر لیا، اس کے ذہن میں بھی ہوگا نا یہ سوال، تو کہا فقال لہ رجل، ایک آدمی نے کہا یا ابن رسول اللہ، آپ پر میری جان قربان ہو، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں. فما معرفت اللہ، یہ اللہ کی معرفت ہے کیا؟ معرفت آپ نے سنا ہے اتنی جگہ پہ، تو وہ ہمارے دل کا سوال اس نے امام سے کر لیا، امام حسین علیہ السلام سے، کہ فما معرفت اللہ، یہ اللہ کی معرفت ہے کیا؟ تو امام نے وہ جملہ کہا جو بہت سارے سوالوں کا جواب ہے. امام نے فرمایا معرفت اہل کل زمان امامہم الذی یجب علیہم طاعتہ، تمام زمانے کے لوگوں کا اپنے وقت کے امام کو پہچاننا گویا اللہ کی معرفت ہے. یعنی امام فرما رہے ہیں
کہ اپنے وقت کے امام کو پہچاننا گویا خدا کی معرفت ہے. کیوں؟ میں نے آپ کو بیان کیا کہ امام وہ ذات، وہ ہستی ہے کہ جہاں سے خدا کی صفات کا مظہر ظاہر ہوتا ہے، جہاں سے خدا کی صفات ظاہر ہوتی ہیں. لہٰذا جو شخص اپنے وقت کے امام کو نہ پہچانے گویا وہ جاہلیت کی موت مر جاتا ہے. آپ نے وہ روایت حتماً سنی ہوگی، یقیناً سنی ہوگی، اور بار بار اس کو آپ نے اس لفظ کے ساتھ سنا ہوگا، من ماتا ولم یعرف امام زمانہ، کہ جو شخص مر گیا اور اس نے اپنے زمانے کے امام کو نہیں پہچانا گویا وہ جاہلیت کی موت مر گیا. کیوں کہا جاتا ہے؟ اسی لیے کہا جاتا ہے جو اپنے وقت کے امام کو نہیں پہچانتا گویا وہ خدا کو نہیں پہچانتا، اور جو خدا کو نہیں پہچانتا وہی عرب جاہلیت جیسے آپ کہتے تھے. جاہل کا مطلب یہ نہیں کہ وہ پڑھا لکھا نہیں ہو، عرب بہت پڑھے لکھے تھے، وہ اشعار اور شاعری میں بلاغت اور انصاب اور پتہ نہیں کس چیز کے ماہر تھے. اس زمانے میں وہاں کھالوں کی دباغی ہوا کرتی تھی، ترقی اتنی زیادہ کر چکے تھے کہ پوری اطراف کے اندر جو بازار عکاظ لگا کرتا تھا، ساری پروڈکٹ جسے کہتے ہیں کہ سارا ایکسپو سینٹر تھا عرب کا، مکہ جو تھا، تمام ٹیکنالوجی اس زمانے کی جدید تھی، وہ مکہ کے اندر بازار لگا کرتا تھا. یعنی پڑھائی لکھائی میں کم نہیں تھے، لیکن اللہ نے اس دور کو جاہلیت کا دور کہا، رسول نے اس دور کو جاہلیت کا دور کہا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ جاہل تھے. کس وقت؟ اپنے وقت کے امام سے، اپنے وقت کے رسول سے جاہل تھے، اس لیے اس زمانے کو جاہلیت کا زمانہ کہا جاتا ہے. تو اب امام نے فرما دیا کہ جو اپنے وقت کے امام کو نہ پہچانے وہ جاہلیت کی موت مرا، اور اللہ کی پہچان یہ ہے کہ اپنے وقت کے امام کو پہچان لو. اسی طرح ہمارے ایک دل کا سوال کسی نے امام کاظم علیہ السلام سے، امام رضا علیہ السلام سے کر لیا. ایک سوال بھیجیں محمد والے محمد پہ. ایک اور سوال بھیجیں محمد والے محمد پہ. کہ امام کے پاس وہ شخص آیا اور کہا کہ مولا اگر کوئی شخص آپ کے جد علی اور حسین اور حسن اور مثلا امام باقر کو مانے اور آپ کو نہ مانے تو کیا وہ شیعہ آپ کا محب ہے؟ کہا کہ وہ مسلمان ہے لیکن شیعہ نہیں ہے. کیونکہ اپنے وقت کے امام کو پہچاننا اصل بات ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جتنے بھی فرقے آپ کو نظر آتے ہیں شیعوں کے اندر، یہ کیسے ہوئے؟ حضرت امام صادق علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل کے بعد ایک فرقہ بن گیا، انہوں نے کہا کہ اسماعیل غیبت میں چلے گئے، حالانکہ ان کا انتقال ہو گیا تھا، اور ایک نیا فرقہ بن گیا. امام رضا علیہ السلام کے زمانے میں جب امام کاظم کا انتقال ہوا تو جو وکلاء تھے، جو ایسے وکلاء جن کی حدیث کو جن کو ثقہ مانا جاتا تھا، احمد بطائنی جیسے اشخاص یا حمزہ احمد بطائنی جیسے 3 افراد تھے جو امام کے وکلاء تھے، وکیل تھے، جو امام کی طرف سے خمس و زکوٰۃ اور یہ تمام چیزیں جمع کیا کرتے تھے. ان میں سے انہوں نے تینوں نے مل کے یہ بات مشہور کر دی کہ جی امام موسیٰ کاظم غیبت میں چلے گئے اور اب کوئی امام نہیں ہے، لہٰذا وہ سارا مال ہڑپ کر کے بیٹھ گئے. یہ مال دنیا اس حد تک ہوتا ہے کہ وہ جو امام کے پرسنل نزدیکی لوگ تھے، ساتھی تھے، وہ تک اس دنیا کے اندر ڈوب کر امام کو دغا دینے کے حد تک پہنچ گئے اور امام سے دور ہو گئے، اور ایک واقفیہ کے نام سے ایک فرقہ بن گیا. تو اس طرح بہت سارے لوگ بنے. اس لیے آج اگر ہم امام حسین کو مانیں، امام حسن کو مانیں، یہاں تک امام حسن عسکری تک مانیں اور امام زمانہ کو نہ مانتے ہوں، تو ہم بھی مسلمان تو ہیں لیکن شیعہ نہیں ہیں، ہم 12 امامی شیعہ نہیں ہیں. لہٰذا اپنے وقت کی امام کی معرفت وہ معرفت ہے جو اللہ تک پہنچاتی ہے. ہم امام حسین کو جتنا بھی پہچانتے ہوں، ہم امام علی کو جتنا بھی جانتے ہوں، اور اپنے امام زمانہ کو نہ جانتے ہوں، اس کی وجہ سے ہم گمراہی میں جا سکتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ امام وہ ذات، وہ ہستی ہوتی ہے کہ جس کی برکت سے ہمیں اس دنیا کے اندر تمام وسائل فراہم ہو رہے ہوتے ہیں. یہ مال دولت جو بھی ہمارے پاس موجود ہے اصل میں امام کا مال ہے، اصل میں اللہ کا حق ہے. اسی لیے اللہ کہتا ہے کہ جو مال میں نے تمہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرو. تمہاری ملکیت نہیں ہے، یہ میں نے تمہیں دیا ہے، اس میں میں نے حق رکھا ہے، تمہارے ہاتھ میں دیا ہے کہ تم تقسیم کرو. اگر میں اپنے جیب سے 100 روپے نکال کے کسی کو دوں، ان کو دوں کہ جا کے بانٹ کے آ جاؤ، وہ اس میں سے 80 روپے اپنی جیب میں رکھیں اور 20 روپے بانٹ دیں، تو اللہ کہے گا خیانت کار ہو تم، میں نے تمہیں دیا تھا بانٹنے کے لیے، یا جتنے % میں نے بانٹنے کے لیے کہا تھا اس کا آدھا جیب میں رکھ لیں، تو خیانت کار ہے یہ شخص. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اور رسول خدا نے اور ائمہ نے یہ بات بیان کی کہ اگر اللہ کی معرفت حاصل کرنی ہے تو اپنے وقت کے امام کو پہچانو. اپنے وقت کے امام کو پہچاننے کے لیے ضروری ہے کہ ہم امام کے بارے میں جانیں، کیونکہ آج جو کام ہو رہا ہے، وقت بہت تیزی سے گزر گیا. میں آپ سے آج معذرت کے ساتھ 5 منٹ زیادہ لوں گا کیونکہ میں چاہ رہا ہوں اس بات کو بیان کر دوں، کیونکہ یہ بات ہمارے نوجوان نسل سے مربوط ہے، یہ بات ہماری آئندہ آنے والی نسل سے مربوط ہے، اس لیے میں چاہ رہا ہوں کہ اس کو ذکر کر دوں. ایک صلوات بھیجیں محمد والے محمد پہ. ایک اور صلوات بھیجیں محمد والے محمد. لیکن شیطان
کام کیا کرتا ہے؟ شیطان کام یہ کرتا ہے کہ انسان کے اندر موجود وہ صفات، وہ کوالٹیز جو انسان کے اندر اللہ نے دی ہوتی ہیں، ان کو ہائی جیک کر لیتا ہے۔ اللہ نے یہ جو ہم کہتے ہیں نا منافقت یا دو روئی جسے کہتے ہیں کہ چہرے پر کچھ اور دل میں کچھ، یہ جو کوالٹی تھی اللہ نے انسان کو اس لیے دی تھی کہ انسان اپنے دل کے غموں کو دوسروں سے چھپائے اور اپنے چہرے پہ مسکراہٹ جو ہے دوسروں کو دکھائے، تاکہ اس کے دل کا حال لوگوں کو پتہ نہ چلے۔ لیکن انسان نے اس کو ہائی جیک کر کے منافقت میں تبدیل کر دیا، دو روئی میں تبدیل کر دیا۔ اس طرح بہت سارے کام شیطان ایسے کرتا ہے۔ شیطان دیکھیں بہت تجربہ کار ہے۔ شیطان کا تجربہ پتہ نہیں میں نے آپ کے سامنے بیان کیا نہ کیا کہ شیطان کا تجربہ اتنا زیادہ ہے کہ 6000 سال تو اس نے، نہج البلاغہ میں امام علی فرماتے ہیں 6000 سال اس نے فرشتوں کے درمیان اللہ کی عبادت کی ہے، اور وہ 6000 سال دنیا کے سال تھے، کون سے سال تھے نہیں معلوم۔ اس کے بعد ہر نبی کے ساتھ وہ رہا، اللہ تعالیٰ کے تمام کاموں و حکمتوں اور وہ تمام جو چیزیں جو نبی کرتا تھا اس کو دیکھتا رہا، اس کے خلاف چالیں چلتا رہا۔ تو یہ شیطان اتنا تجربہ کار ہے، وہ شیطان ہمارے مقابلے میں ہے، اس سے ہمیں بچنا ہے۔ قرآن مجید میں ایک آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ یہ آیت بہت مشہور آیت ہے، سورہ فتح کی آیت ہے، 28ویں آیت۔ اس میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ هو الذی ارسل، اس نے اپنے رسولوں کو بھیجا ہدایت کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ۔ یہ بات آپ کو معلوم ہے، اس کے بعد والی بات ہمارے مورد نظر ہے، لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ وہ ظاہر کر دے اپنے دین کو تمام ادیان کے اوپر۔ اگر ہم تاریخ پہ نظر دوڑائیں تو اب تک یہ بات پوری نہیں ہوئی ہے۔ رسول خدا نے بھی اگر حکومت اسلامی قائم کی، وہ مدینہ فاضلہ جو بنایا وہ مدینہ کے اندر یا اطراف میں کچھ جگہوں پہ بنایا، لہٰذا یہ کام ہونا ہے، ابھی ہوا نہیں ہے۔ اور ہر فرقے، ہر مذہب، ہر دین کے اندر ایک نجات دینے والے کا تصور ہے، جسے آپ امام زمانہ کہتے ہیں، سنی بھی امام زمانہ کہتے ہیں، عیسائی اسے سیویئر کہتے ہیں، یا ہندو اسے اوتار کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ایک شخص آنا جسے نجات جو ہے وہ دینی ہے۔ عیسائی کہتے ہیں وہ حضرت عیسیٰ ہوں گے، ہم کہتے ہیں حضرت عیسیٰ بھی آئیں گے ساتھ میں اور وہ ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ تو یہ ساری باتیں ایک شخص کے بارے میں موجود ہیں، مصداق لوگوں کے ذہن میں مختلف ہیں، لیکن اللہ کی طرف سے اس کا مصداق ایک ہی شخص ہے۔ اس لیے یہ کہنا کہ ہم صرف امام زمانہ کے فالوور ہیں، یہ بات اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے اور اپنے لوگوں کو دور کرنے کے لیے ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام زمانہ کو تو سبھی مانتے ہیں، ہم ان کا نام امام زمانہ کہتے ہیں، اس کا نام ہے مہدی، ہدایت کرنے والا۔ اور جب مہدی آئے گا تو بہت سارے لوگ جو مہدی کے انتظار میں ہوں گے اور حق اور سچائی کے ساتھ اس کے پیچھے ہوں گے اور اس کو ڈھونڈ رہے ہوں گے، تو وہ آ کے مل لیں گے مہدی سے۔ ضروری نہیں ہے کہ وہ شیعہ ہی ہمارے شیعہ ہی ملیں ان سے آ کے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو لہٰذا قیامت آنے سے پہلے اگر ایک دن بھی باقی ہوگا تو وہ مہدی قیام کرے گا، ہر دین کے اندر اس کے اندر موجود ہے۔ اب جب یہ مہدی آئے گا تو کرے گا کیا؟ وہ مہدی آئے گا، تمام مذاہب میں سنی اور شیعہ میں بات کرتا ہوں کہ ان میں یہ چیز مشترک ہے۔ کیا چیز مشترک ہے؟ وہ بھی کہتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ ہدایت کریں گے اور کعبے کے اندر بیعت لیں گے، اور یہ جو ہے علی اور فاطمہ کی اولاد میں سے، یہ ساری باتیں مشترک ہیں۔ اختلاف ایک بات کے اندر ہے، وہ اس بات میں اختلاف ہے، وہ کہتے ہیں کہ وہ پیدا نہیں ہوئے، ہم کہتے ہیں کہ وہ پیدا ہو چکے ہیں اور غیبت کے اندر ہیں۔ یہ اختلاف ہے، ہزاروں سالوں سے کوشش کی جاتی رہی کہ اس اختلاف کو بڑھا کے لوگوں کو علیحدہ کر دیا جائے، لیکن علیحدہ کر نہیں سکے۔ ٹھیک ہے، تو اب انتظار میں سب لوگ موجود ہیں۔ اب اس کے مقابلے میں میں نے آپ کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ اللہ تعالیٰ نے 2 سسٹم انٹروڈیوس کروائے۔ آج میں چاہ رہا ہوں کہ جب ہم امام زمانہ کی بات کرتے ہیں تو اس سسٹم کے بارے میں بھی آپ سے بات کریں کہ وہ سسٹم کیا ہے کہ جو امام زمانہ کے مقابل میں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 2 آیتیں ایک جیسی بیان کی، جو میں نے شاید ذکر بھی کی تھی آپ کے سامنے، وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا۔ ایک آئمہ کا سلسلہ وہ ہے جو ہدایت کی طرف ہماری بلاتے ہیں لوگوں کو، اور اسی سے ملتی جلتی، جسے آپ کہتے ہیں نا کوکی کٹ، بالکل اسی سے ملتی جلتی ایک آیت قرآن مجید میں اسی سورہ انبیاء کے اندر موجود ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ۔ کچھ ایسے امام ہیں جو آگ کی طرف بلاتے ہیں، یعنی ان کو بھی اللہ نے امام کہا ہے، وہ آگ کی طرف بلاتے ہیں۔ یہ 2 پیرلل سسٹم ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ اگر ہم 2 سسٹمز کو نہیں پہچانیں گے تو ہم شیطان کی چالوں میں آ جائیں گے۔ ایک وہ رحمانی سسٹم ہے جس کے تحت انبیاء علیہ السلام آئے جو ہدایت کی طرف بلا رہے تھے، اور ایک وہ شیطانی سسٹم تھا جو شیطان اپنے چیلوں، اپنے نبی، جس میں نبی رسول جو بھی کہہ لیں، اس کا بھی ایک سسٹم اس طرح کا موجود ہے کہ جو اپنے شیطان کے احکامات کو اجرا کرتا ہے اور ان کو لوگوں میں اپلائی کرتا ہے۔ تو وہ سسٹم موجود ہے، اور شیطان کا تجربہ بہت زیادہ ہے، ہم سے بہت زیادہ ہے۔ شیطان وہ مخلوق ہے کہ جو آپ کو میں نے بتایا کہ اتنے سارے انبیاء کا زمانہ گزار چکا ہے۔ ایک شخص گزرے ہیں شیخ مرتضی زاہد،
یہ بہت بڑے اور عالم اور بہت بڑے عارف گزرے ہیں، میں ان کے بارے میں تفصیل نہیں بیان کر سکتا، وقت نہیں ہے میرے پاس. یہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک حدیث جب سے پڑھی ہے اس کے بعد سے مجھے راتوں کو نیند نہیں آتی. ان کے شاگرد نے پوچھا وہ کیا حدیث ہے؟ کہا کہ میں نے حدیث پڑھی کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام علی علیہ السلام سے فرمایا کہ اے علی، شیطان جتنے راستے تجھے ہدایت کے پتہ ہیں، شیطان کو اتنے ہی راستے گمراہی کے پتہ ہیں. یعنی جتنے راستوں سے تو لوگوں کی ہدایت کر سکتا ہے اے علی، شیطان اتنے ہی راستوں سے لوگوں کو گمراہ کر سکتا ہے. کہتے ہیں کہ میں جب سے یہ حدیث پڑھی ہے میری نیندیں رات کو اڑ گئی ہیں کہ ایسی مخلوق ہمارے مقابل میں ہے کہ جس کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ اس کو یہ اتنے سارے راستے پتہ ہیں. تو ہم کیسے ایسے سکون سے بیٹھ سکتے ہیں بغیر اس پہ نظر رکھے ہوئے کہ شیطان کر کیا رہا ہے. اور شیطان کے کاموں میں سے دو اصلی کام جن کو بس میں آج بیان کر کے اپنے بیان کو ختم کروں گا. دو اصلی کام جو شیطان کے کاموں میں سے ہے وہ ایک یہ ہے کہ وہ چاہتا ہے، اس نے اللہ سے یہ وعدہ اس بنیاد پہ لیا تھا کہ اے اللہ تو مجھے مہلت دے دے، میں کیا کروں گا، تیرے بندوں کو اغوا کروں گا. اور اس کا دوسرا کام کیا ہے؟ اس کا دوسرا کام یہ ہے، اغوا کرنے کا مراد یہ کہ وہ اللہ کے سسٹم سے نکال کر لوگوں کو کفر پہ پلٹا دے، یعنی دوبارہ لوگوں کو کافر کر دے. اور دوسرا اس کا کام کیا ہے کہ وہ لوگوں کے درمیان روابط کو خراب کرتا ہے. اور ان دونوں چیزوں میں شیطان اپنے وقت میں ایک دفعہ کامیاب ہو چکا ہے. اور یہ باتیں قرآن مجید میں اور روایات میں اس لیے بیان کر دی گئیں کہ ہم ان باتوں کو دیکھیں اور آج اپنی زندگی میں اس کو دیکھیں کہ ہماری زندگی میں کہیں ہمارے ساتھ تو ایسا نہیں ہو رہا. پہلی چیز جو یہ تفرقہ پیدا کرتا ہے، یہ کفر کی طرف پلٹاتا ہے، اس کو میں بعد میں بیان کروں گا. دوسری چیز کو پہلے بیان کر دوں کہ یہ رابطوں کو خراب کرتا ہے. سب سے پہلا رابطہ اس نے خراب کیا دو بھائیوں کے درمیان، حابیل اور قابیل کے درمیان. جب انہوں نے منت مانی، خدا کی نظر مانی اور کہا کہ ہم خدا کے راہ میں اپنی جو ہے وہ فصل میں سے کچھ دیں گے، تو ایک کی قربانی قبول ہوئی، ایک کی قربانی قبول نہیں ہوئی، تو ان کے درمیان لڑائی ڈال دی. شیطان کی جرت نہیں ہے کہ وہ انبیاء کو گمراہ کر سکے، لیکن وہ انبیاء کے ساتھ جو لوگ ہیں ان کو گمراہ کرنے اور ان کے کاموں میں دخل اندازی کر سکتا ہے. تو اس نے دونوں کے دلوں میں ڈال دیا. آپ نے قرآن مجید میں وہ آیت پڑھی ہوگی کہ جس میں وہ ذکر ہے کہ جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ظہور کے لیے، میں اس لیے ظہور کا لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ حضرت موسیٰ چھپتے پھر رہے تھے اور اللہ کے حکم سے جب وہ آ رہے تھے کہ وہ ظہور کریں اور فرعون کے سامنے جائیں اپنی نبوت کے بارے میں بیان کریں، جب آ رہے تھے انہوں نے دیکھا ان کا ایک شیعہ ایک قبطی سے لڑ رہا ہے. پہلے دن آئے، انہوں نے اس کو بچانے کی کوشش میں اس کو مارا تو وہ وہیں پہ مر گیا. تو اس وقت ایک جملہ قرآن مجید میں نقل کیا گیا، وَهَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ، یہ عمل شیطان ہے. مامون نے یہی سوال امام رضا علیہ السلام سے کر دیا کہ اس کا مطلب ہے کہ یہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ یہ عمل شیطان ہے، اس کا مطلب ہے کہ نبی کے اوپر، آپ تو کہتے ہیں معصوم ہوتے ہیں انبیاء، نبی کے اوپر شیطان آ سکتا ہے؟ تو اس کا جواب امام رضا ہی دے سکتے تھے، ہم تو نہیں دے سکتے تھے اگر وہ نہ بتاتے. تو مولا امام رضا فرماتے ہیں کہ یہ جو اس نے کہا ھذا من عمل الشیطان، یہ موسیٰ کے فعل کی بات نہیں، یہ ھذا سے مراد وہ عمل تھا جس کی وجہ سے ان میں لڑائی ہوئی تھی. وہ شخص تو تھا ہی قابل قتل، وہ بدماش تھا اپنے زمانے کا، لوگوں کو مارا پیٹا کرتا تھا، لوگوں کو قتل کر چکا تھا، اس کی سزا قتل تھی ہی. لیکن اس سے ہوا کیا؟ اس سے یہ ہوا کہ موسیٰ کے ظہور میں تاخیر ہو گئی. موسیٰ کو دوبارہ فرار ہونا پڑا وہاں سے. اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ 12 سال، تقریباً 12-13 سال تو لگے ہی کہ وہ گئے وہاں سے. حضرت موسیٰ شعیب کی بیٹیاں ملیں اور انہوں نے ان کا مہر 8 یا 10 سال مقرر کیا. اس کے بعد جب وہ آئے وادی مقدس طوا کے پاس آگ لینے کے لیے، تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ موسیٰ کہ ہم نے تمہیں جو ہے یہاں پہ خود بلایا ہے. یعنی یہ 8 سال جو موسیٰ گھومتے رہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے موسیٰ تم یہاں خود نہیں آئے، ہم نے تمہیں بلایا ہے. یعنی ہم اپنے نزدیک کی چیز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ وہ ہماری پلاننگ کر رہا ہوتا ہے، وہ 8 سال 10 سال 20 سال بعد نظر آتی ہے. اس لیے ہم جلد بازی سے کام لیتے ہیں اور اللہ پہ نعوذ باللہ تہمت لگاتے ہیں کہ اللہ ہماری بات نہیں مانتا، اللہ ہماری دعا نہیں سنتا. اللہ ہمارے لیے ایسے مواقع فراہم کر رہا ہوتا ہے کہ آج جو کام ہم نے کیا ہوتا ہے 20 سال بعد اس کا نتیجہ ہمیں ملنے والا ہوتا ہے، لیکن ہم جلدی کرتے ہیں. تو بہرحال جب موسیٰ آ گئے تو موسیٰ کے شیعہ کے اندر، موسیٰ کے ماننے والے پر شیطان نے رسوخ کیا اور ان کا آپس میں لڑائی کروا دی. اور یہ پوری تاریخ میں ملتا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام کے زمانے میں دیکھ لیں خوارج کس طرح شیطان کے کہنے میں آ گئے اور امام علی علیہ السلام کے خلاف تلوار اٹھا لی. امام حسن کے زمانے میں دیکھ لیں کہ آپ کا چچا زاد بھائی جو آپ کے سپہ سالار تھا، وہ 8000 سپاہیوں کو لے کے علیحدہ ہو گیا. یعنی آج کے زمانے میں بھی شیطان امام پر تو کچھ نہیں کر سکتا، لیکن امام کے چاہنے والوں پر اپنا رسوخ دکھا سکتا ہے، ان کے اوپر اپنا جسے کہتے ہیں حملہ کر کے ان کو زیر اور پسپا کر سکتا ہے. لہٰذا ان شیطان کی چالوں کو پہچاننا بہت ضروری ہے. تو بہت وقت تیزی سے گزر رہا ہے، میں چاہ رہا ہوں اس بات کو آپ کے سامنے بیان کر دوں کہ آج کے زمانے میں شیطان دوسری چیز میں بھی کامیاب ہو گیا. پہلے یہ کب یہ کامیاب ہوا تھا کہ یہ چاہتا تھا کہ دوبارہ
اللہ کے دین کو ختم کر کے کفر پہ پلٹا دے. اور یہ کام اس نے نوح کے زمانے میں کیا. حضرت نوح علیہ السلام, میری سپیڈ بہت بولنے کی اگر تیز ہو تو صلوات بھجوا دیے گا. ایک صلوات بھیجیں محمد والے محمد پہ. ایک اور صلوات بھیجیں محمد والے محمد. کہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں شیطان اپنی اس چال میں کامیاب ہو گیا. میں نے آپ سے کہا شیطان کے دو کام ہیں, کہ ایک وہ رابطوں کو خراب کرتا ہے, اور ایک وہ کیا کرتا ہے, وہ کفر پہ پلٹانا چاہتا ہے دنیا کو, اسلام سے کفر پلٹانا چاہتا ہے. حضرت نوح کی عمر تقریباً 900 سال تبلیغ میں گزری اور 2500 سال تقریباً انہوں نے لوگوں کے درمیان گزارے. اس زمانے میں حالت یہ ہو گئی تھی کہ لوگ اپنے بچوں کے ہاتھ پکڑ کے لے کے آیا کرتے تھے, اور جب حضرت نوح کشتی بنا رہے ہوتے تھے تو کہتے تھے دیکھو یہ نعوذ باللہ دیوانہ ہے. ہمارے ماں باپ بھی ہمیں اسی طرح لے کے آتے تھے اور دکھاتے تھے کہ اس کی بات نہیں ماننی. یعنی حالات ایسے ہو گئے تھے کہ 5-6 نسلیں حضرت نوح کے زمانے کی ایسی گزر چکی تھیں کہ انہوں نے اپنے ماں باپ دادا سے یہی سنتے ہوئے آئے تھے کہ نوح کی بات نہیں مانتی. بعض دفعہ نوح کو اتنا مارا کرتے تھے کہ نوح 2-3 دن بے ہوش رہا کرتے تھے. تو حضرت نوح کے زمانے میں نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ حضرت نوح کو خدا سے دعا کرنی پڑی. کیا دعا کرنی پڑی؟ قرآن مجید میں سورہ نوح کے اندر وہ دعا اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ہے. وقال نوح رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا انکا ان تذرہم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا. کہ حضرت نوح نے فرمایا کہ لا تذر علی الارض, اے اللہ تو نہیں چھوڑ اس زمین کے اوپر ان کافرین میں سے کسی ایک کو بھی, کیونکہ انکا ان تذرہم, اگر تو نے ان کو چھوڑ دیا کہ یہ زمین پر رہیں, یذل عبادک ولا یلد الا فاجرا کفارا, تو یہ گمراہ کریں گے تیرے مومن بندوں کو. اور دوسرا کام کیا کریں گے کہ ان کے ہاں کوئی بھی بچہ پیدا نہیں ہوگا مگر یہ کہ فاجر اور کافر ہوگا. یعنی شیطان نے اپنا سسٹم اتنا حاوی کر دیا تھا کہ اب امید ہی نہیں تھی کہ کوئی بچہ مسلمان پیدا ہو. وہ جو کہا جاتا ہے نا بچہ دین فطرت پہ پیدا ہوتا ہے, انہوں نے نسلاً در نسلاً اس طرح سے اپنے بچوں کو سکھایا تھا کہ حضرت نوح کو دعا کرنی پڑ گئی کہ اب ان کا کوئی بھی بچہ پیدا نہیں ہوگا مگر یہ کہ فاجر اور کافر. تو اللہ نے طوفان لا کے اس دنیا کو ختم کیا, صرف ان لوگوں کو بچایا کہ جو نوح کے ساتھ تھے. اور شیطان کبھی پسپا نہیں ہوا, اس نے کوششیں جاری رکھی, اور آج کے زمانے میں وہ دوبارہ کامیاب ہوتا نظر آ رہا ہے. دوسرا رابطہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا, رابطوں میں خرابی پیدا کرتا ہے, اس نے خرابی پیدا کی. آج آپ دیکھ لیں کہ آپ کو ان رابطوں میں خرابی نظر آئے گی. میاں بیوی کے درمیان رابطے خراب, طلاقوں کے ریشیو بڑھ رہے ہیں, بھائی بہن بیٹا باپ ماں پھپھی چچا آپس میں نہیں ملتے, قربا جن کی ملاقات جن کی محبت کو اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے کے لیے واجب کہا تھا کہ یہ ارحام ہیں تمہارے, یہ رشتہ دار ہیں, ان کا تمہاری گردن پہ حق ہے. جو اپنے رشتہ داروں سے تعلق توڑے گا قیامت میں وہ قیامت میں جنت کی خوشبو کو نہیں پا سکتا. اس نے وہ رابطے خراب کر دیے, اور آج چچا بھتیجا بھائی بہن آپس میں نہیں ملتے, ماں باپ آپس میں نہیں ملتے. اس نے میاں بیوی کے درمیان رابطوں کو خراب کیا. اس نے اپنے جسے کہتے ہیں کہ ٹرسٹیز اور اپنے امام, ایک امام بارگاہ کا دوسرے امام بارگاہ والوں سے رابطہ خراب کیا. اس نے جو ہے انجمن کا اپنے عالم کے ساتھ رابطہ خراب کیا. یعنی اب جگہ جگہ جہاں دیکھیں کہ لڑائیاں نظر آ رہی ہیں تو آپ کو شیطان کامیاب ہوتا ہوا نظر آئے گا, اور اس کا کامیابی آپ کے سامنے ہے کہ آج ایک سینٹر والے دوسرے سینٹر میں جانا پسند نہیں کرتے, آج ایک رشتہ دار دوسرے گھروں میں جانا نہیں پسند کرتے, آج باپ اپنے بیٹے کے گھر بیٹا باپ کے گھر جانا پسند نہیں کرتا, بیوی کی اگر لڑائی ہے شوہر کے ساتھ یا شوہر کی لڑائی ہے ناراضگی ہے تو اپنی انا میں آ کے ایک دوسرے سے نہیں ملتے. خدا کہتا ہے کہ درگزر سے کام لو. امام کہہ رہے ہیں کہ اس کی تواضع اور انکساری نشانیاں ہمارے شیعہ کی وہ ہمارے اندر نظر نہیں آ رہی. اور دوسری چیز, بس جو آخری بات ہے میں انشاءاللہ اس کو 5 منٹ میں بیان کر کے ختم کر دوں. دوسری چیز کیا ہے؟ دوسری چیز کہ اس انسان کا ایسا ماحول پیدا کر دے شیطان کہ اس کے اندر جو بچہ پیدا ہو فاسق ہو فاجر پیدا ہو, کیونکہ جس ماحول میں انسان رہتا ہے اس کے اثرات رہتے ہیں. اس کی مثال دوں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو وہاں سے لے کے نکلے, تھوڑی دور گئے تھے, بنی اسرائیل نے کہا کہ موسیٰ یہ چھوٹے چھوٹے بت اس قوم نے بنائے ہیں, ہمیں بڑے اچھے لگ رہے ہیں, ذرا ہمارے لیے بھی اس طرح کے بت بنا دو. یعنی ان کے دل میں وہ محبت جو فرعون کے محلوں میں دیکھ کر آئے تھے, سونے کی محبت, ان بتوں کی محبت ان کے دل میں ایک موجود تھی. حب الجبت والطاغوت, جبت ایجپٹ جس سے نکلا ہے, یعنی ان کے دل میں طاغوت اور ایجپٹ جیسے جبت کی محبت موجود تھی. تو انہوں نے موسیٰ کو ماننے کے باوجود اس محبت کا اظہار کر دیا موسیٰ سے. آج شیطان اپنا سسٹم باقاعدہ چلا رہا ہے, اور نہ سے چلا رہا ہے, اس نے ریٹن صورت میں آپ کے سامنے وہ اپنا قانون, شیطانی قانون اجرا کر دیا ہے. وہ قانون کیا ہے میں مختصر سے اس کے بارے میں بتاؤں, کیونکہ یہاں پہ پڑھے لکھے لوگ تھے اس لیے میں نے چاہا کہ یہاں پہ اس کو میں بیان کر دوں. وہ ہر جگہ بیان نہیں کیا جا سکتا, لیکن میرے نوجوان دوست جو یہاں بیٹھے ہیں وہ ضرور انٹرنیٹ پہ اس کو سرچ کیجیے گا. وہ کیا ہے, خصوصاً نوجوانوں کے ساتھ, کہ
انہوں نے جب دوسری جنگ عظیم ہوئی اور دوسری جنگ عظیم کے بعد انہوں نے کہا کہ ہمیں ایک عالمی حکومت کا قیام کرنا ہے جو کہ ممکن نہیں ہے کہ ایک شخص کی حکومت ہو جائے، تو انہوں نے ایک ادارہ بنایا UN کے نام سے، اور اس کے اندر مختلف ممالک کے سربراہوں کو شامل کیا اور مختلف قوانین و مختلف اوقات میں بناتے رہے۔ مجھے اس کے بارے میں بات نہیں کرتی، مجھے اس بات کو آپ کے سامنے مینشن کرنا ہے اور اس کو ابھار کے پیش کرنا ہے، بولڈ کرنا ہے کہ جو اب ہمارے ساتھ ہو رہا ہے اور اس کا نتیجہ ہمارے سامنے نظر آ رہا ہے۔ وہ کیا کہ انہوں نے 2014 یا 13 کے اندر ایک قانون پیش کیا جس کا نام تھا MDGs ملینیم ڈیولپمنٹ گولز۔ یہ 16 گولز تھے، ملینیم ڈیولپمنٹ گولز، یہ 16 گولز تھے جس پہ انہوں نے کہا کہ ہمیں کام کرنا ہے اور تمام ممالک سے اس پہ سائن لینے ہیں، اور تقریباً تمام ممالک نے اس پہ سائن کر دیے، اور 2015 کے بعد 2020 کے اندر یا 2018 کے اندر وہ نام چینج کر کے رکھ دیا گیا SDGs سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز۔ آپ ضرور سرچ کیجیے گا، یہ 16 گولز ہیں۔ اس میں سے میں صرف بتاؤں کہ وہ ہیں کیا، بہت خوبصورت باتوں کے ساتھ، بہت خوبصورت پلاسٹک جسے کہتے ہیں نا کہ گولڈن ریپنگ کے ساتھ آپ کے اوپر بعض شیطانی چیزوں کو جاری کر دیا گیا، آپ کو پتہ بھی نہیں چلا، اور وہ تمام ممالک نے اس پہ سائن کر دیے۔ وہ تھا کیا، اس کی ایک مثال آپ کے سامنے صرف پیش کرنا چاہتا ہوں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ آپ لوگ سب صاحب علم ہیں، آپ لوگ خود اس چیز کو دیکھیں گے اور اپنے بچوں میں دیکھیں گے کہ یہ چیز آپ کو نظر آ رہی ہے یا نہیں نظر آ رہی۔ اس کا ایک گول کیا تھا؟ اس کا ایک گول یہ ہے کہ مثلاً خاندان کی حفاظت، یا پولوشن فری معاشرہ، یا مثلاً بھوک، نو ہنگر، اس طرح کی بڑی خوبصورت باتیں ہیں۔ 26,000 صفحے تقریباً ان 16 کانسٹیٹیوشنز کے پیچھے لکھے گئے ہیں، 26,000 صفحے، اگر آپ دیکھیں یونو کی سائٹ پہ یہ ساری چیزیں پڑھی ہیں۔ اب میں صرف ایک مثال دوں، آپ نے کہا کہ خاندان کی حفاظت، پاکستان ہندوستان میں سائن کر دیے، ایران میں سائن کر دیے، لوگوں نے کہا کہ بہت اچھی بات کی آپ نے، پاکستان کے اندر ہم تو چاہتے ہیں ہم تو ہیں ہی وہ لوگ جو حدیث قصہ پڑھنے والے ہیں، خاندان ہمارے یہاں بہت مہم اور امپورٹنٹ ہے۔ تو اس نے کہا کہ ہاں خاندان کی حفاظت، لیکن خاندان میں بتاؤں گا کہ خاندان ہوتا کیا ہے۔ خاندان کی حفاظت کرنی ہے لیکن خاندان کی تعریف میں بتاؤں گا۔ تو اس نے خاندان کی تعریف بتانا شروع کی کہ خاندان کی تعریف کیا ہے، مین وومن خاندان، مین خاندان، وومن خاندان۔ آپ چونو چرا نہیں کر سکتے۔ آپ نے کہا کہ یہ تو ہمارے معاشرے میں ایکسیپٹیبل نہیں ہے، ہمارے اقدار اس چیز کی گواہی، اس چیز کو مخالفت کرتے ہیں، لوگ شور مچائیں گے۔ تو اس نے کہا کوئی بات نہیں، ہم ایجوکیشن سسٹم دیں گے، ایجوکیشن 2030 کے نام سے آپ کو ایجوکیشن سسٹم دے دیا گیا۔ ابھی آپ دیکھیں دنیا بھر کے اندر جو یہ ایجوکیشن کے سسٹم تبدیل کیا ہے، پاکستان کے اندر ایجوکیشن نظام تبدیل کیا جائے، وہ کیا ہے؟ وہ اسی کا ایجنڈا ہے۔ کیوں؟ انہوں نے کہا کہ ہم نظام تعلیم آپ کو ایسا دے دیں گے کہ بچے جو آج کے آپ کی گودوں میں یا مانٹسری میں پڑھ رہے ہیں وہ 15 سال کے بعد شور نہیں مچائیں گے، ان کے لیے بات عادی ہوگی۔ اور آپ نے دیکھ لیا آج سے 25-30 سال پہلے ہمارے جو بچے کہ جن کے 25 سال تو میں نزدیک کہہ رہا ہوں، جو میرے بزرگان ہیں 40-50 سال پہلے ذرا دیکھ لیں، ہمارے بچوں کے آئیڈیلز کیا ہوتے تھے؟ کسی سے پوچھو تو کوئی کہتا تھا میرا آئیڈیل حضرت عباس، کوئی کہتا تھا میرا آئیڈیل حضرت قاسم، کوئی کہتا تھا میرا آئیڈیل حضرت اکبر، یا اہل سنت میں سے کوئی کہتا تھا میرا آئیڈیل فلاں فلاں فلاں۔ آج شیطان نے کام یہ کیا کہ آپ کے بچوں کے آئیڈیاز کو تبدیل کر دیا۔ اس نے یہ ہالی ووڈ جیسی چیز بنائی۔ یہ آپ کے رشتہ دار نہیں ہے کہ آپ کے انٹرٹینمنٹ کے لیے ہزاروں لاکھوں کروڑوں ڈالر خرچ کرتے ہوں، نہیں، ان کی ہر فلم کے پیچھے ایک بہت بڑی تھیم ہوتی ہے جو آپ کو بتا رہی ہوتی ہے، آپ کے بچوں کے دماغ میں کچھ نہ کچھ بٹھا رہی ہوتی ہے۔ انہوں نے یہ تصور پیدا کرنا شروع کر دیا کہ دیکھو اب تو خصوصاً کسی زمانے میں یہ فوکس تھا 1970s کے آخر میں، 78 اور 79 80 کے دور میں کہ کمیونزم کو وہ کرنا تھا، تو انہوں نے اس طرح کی فلمیں بنائی۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ایک نجات دہندہ جس کا تصور سب کے درمیان ہے، تو ایک ایسی مخلوق کو آسمان سے اتارا کہ اسپیس اور اس طرح سے مخلوقات آئیں، انہوں نے ایلینز اور اس طرح کی چیزیں ہیں، UFOs اور اس طرح کی چیزیں، کہ وہ مخلوق آ کے نجات دلائے گی۔ پھر اس کے بعد انہوں نے اس کو چینج کیا اور کہا کہ روبوٹس آئیں گے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ نہیں، ایک کوئی چیز نہیں آئے گی جو نجات دلائے گی، بلکہ ایک نیلی آنکھوں والا، جسے ہیرو جو مارولز بنانا شروع کیا، ایک نیلی آنکھوں والا آئے گا جو آپ کو نجات دلائے گا۔ یعنی کیا کر رہے ہیں یہ کر یہ رہے ہیں کہ کل کو جب امام زمانہ آئیں گے تو ہمارا بچہ ڈھونڈے گا ان 5-6 خصوصیات میں سے کون سی خصوصیت اس کے اندر ہے، اور جب اس کو نظر نہیں آئے گی امام زمانہ میں سے وہ خصوصیات، تو انکار کر دے گا امام نہیں ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ آخر الزمان کے اندر بہت سارے لوگ جو امام کے آنے کا انتظار کر رہے ہوں گے، امام کا انکار کر دیں گے۔ یہ کام بڑی پلاننگ کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس کو روکیں تو زیادہ سے زیادہ اپنے بچوں کو اچھی ایجوکیشن کے ساتھ معرفت دیں، شیطان کے سسٹم کو بھی پہچانے کہ شیطان کر کیا رہا ہے۔ کیونکہ امام حسین کا کام صرف یہ نہیں تھا کہ وہ نمازیں پڑھیں، امام حسین کا کام یہ تھا کہ وہ یزید کے سسٹم کو پہچانتے ہوئے لوگوں کو اس کو انٹروڈیوس کروائیں۔ اس لیے امام حسین علیہ السلام اپنے تمام لوگوں کو ساتھ لے کے نکلے۔ ایک صلوات بھیجیں محمد والے محمد۔ امام حسین علیہ السلام جب تمام لوگوں کو ساتھ لے کے نکلے، اس کی وجہ یہی تھی،
انہوں نے کہا کہ اگر یزید جیسا شخص حاکم بن گیا تو اسلام پہ سلام ہے۔ جب ولید نے کہا تھا نا امام حسین علیہ السلام سے کہ مولا امام حسین آپ یزید کی بیعت کر لیں، تو اس نے امام حسین علیہ السلام نے ایک جملہ کہا تھا کہ مثلی لا یبایع مثلا، کہ میرے جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ میرے جیسا یعنی جو بھی آئندہ قیامت تک میرے جیسا ہوگا وہ قیامت تک آنے والے یزیدوں کی بیعت نہیں کرے گا۔ آج اگر یزید کو آپ یہاں بیٹھ کے لعنتیں بھیجتے رہیں، اس کی قبر پہ تو اللہ لعنت بھیج ہی رہا ہے۔ امام حسین نے وہاں بیٹھ کر نعرہ نہیں لگایا مرگ بر فرعون مرگ بر نمرود، امام نے وہاں اپنے وقت کے یزید پہ نعرہ لگایا تھا مرگ بر یزید۔ آج آپ پہچانیں کہ آج یزید کون ہے۔ یزید وہ تھا کہ جس کے حاکم، جس کے سپہ سالار، جس کے تیر انداز جب کسی بچے پہ رحم نہیں کرتے، ایک 6 مہینے کے بچے کو تیر سے شہید کر دیتے ہیں، تو آج آپ دیکھیں کہ کہاں پہ کون کس ملک کے لوگ جا کر جب کسی جگہ حملہ کرتے ہیں تو پہلے دودھ کی فیکٹریوں پہ حملہ کرتے ہیں، وہ بچے کی دودھ، بچے کی غذا کو کاٹ دیتے ہیں۔ آپ کو نظر آ جائے گا کہ آج کا یزید کون ہے۔ آج کا یزید اگر پہچاننا ہے، آج کا حرملہ پہچاننا ہے تو اپنی آنکھوں کو کھول کے رکھیں۔ امام حسین نے ہمیں یہ معیار دیا تھا کہ ہم اپنے وقت کے یزید کو، اپنے وقت کے شمر کو، اپنے وقت کے عمر سعد کو پہچانیں۔ اگر ہم امام حسین کے اس مجلس سے وہ سبق بھی حاصل نہ کر سکیں تو گویا ہم بالکل نابود ہو گئے۔ ہم نے دعویٰ کیا کہ ہم حسین کے ماننے والے ہیں، ہم نے دعویٰ کیا کہ امام حسین کے پیغام کو پہنچانے والے ہیں، لیکن ہم نے امام حسین کو نہ سمجھا، نہ ان کے پیغام کو سمجھا، نہ ان کے پیغام کو پہنچایا۔ اصل پیغام کو سمجھنے والے وہ لوگ تھے جو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ شہید ہو گئے، اور اس کے بعد وہ بہن تھی کہ جو تمام راستے امام حسین علیہ السلام کے پیغام کو پہنچاتی رہی۔ اور جب کسی نے پوچھا کہ ہم نے اللہ کے کہنے پر یا اللہ کا دیکھو تمہارے اوپر کتنا ایک ظلم ہے کہ اللہ نے حسین کو ہمارے ہاتھوں قتل کروا دیا، تو بی بی زینب نے کہا کہ اللہ نے اس کو قتل نہیں کروایا، اللہ کی راہ میں حسین شہید ہو گیا، ہم نے تو کچھ نہیں دیکھا سوائے اچھی اور جمیل چیز کے۔ یہ بی بی زینب تھی جو تمام راستے اپنے بھائی پہ گریا اور بکا کرتی ہوئی چلی، اور جب شام سے اجازت مل گئی تو کربلا کے اندر 6 یا 7 دن بیویوں نے اپنے شہیدوں پہ پرسہ دیا۔ جب امام زین العابدین علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ بیویاں نہ کچھ کھاتی ہیں نہ کچھ پیتی ہیں، تمام وقت قبروں پہ روتی ہیں، ایک قبر سے دوسری قبر، دوسری قبر سے تیسری قبر پہ جاتی ہیں، گریا و ماتم کرتی ہیں، جب یہ حالت دیکھی تو امام حسین علیہ السلام، امام سجاد علیہ السلام نے بی بی زینب سے کہا کہ بی بی زینب، پھوپھی اماں، اب چلنا چاہیے، اب اس قافلے کو روانہ کیا گیا۔ جاتے جاتے بی بی زینب بار بار پلٹ کے کربلا کو دیکھا کرتی تھی اور کہتی تھی بھیا حسین ہم ساتھ آئے تھے لیکن میں تمہیں چھوڑ کے جا رہی ہوں، یہ قافلہ رواں دواں تھا۔ ایک دفعہ مدینہ کی دیواریں نظر آئیں، مدینہ کی دیواروں کو دیکھنا تھا۔ ام کلثوم نے مرثیہ پڑھنا شروع کیا، اے مدینہ تو جدنا لا تقبلینا، اے میرے جد کے شہر مدینہ ہمیں قبول نہ کرنا، اے میرے جد کے شہر مدینہ جب ہم گئے تھے تو ہمارے ساتھ حسین اور ان کے بچے تھے، اے جد کے مدینہ جب ہم گئے تھے تو اکبر و قاسم ہمارے ساتھ تھے۔ سید سجاد نے اپنے ساتھ موجود بشیر بن منظر کو کہا کہ اے بشیر کیا تجھے اشعار کہنا آتے ہیں؟ بشیر نے کہا ہاں مولا مجھے شعر کہنے آتے ہیں۔ کہا کہ ہم اپنے قافلے کو یہیں روکتے ہیں، تو جا کے اعلان کر دے کہ لٹا ہوا قافلہ سید سجاد لے کر آ گئے۔ اب بشیر کہتا ہے میں گھوڑے پر چلا، اعلان کرتے ہوئے چلا کہ اے مدینہ کے لوگوں یہ مدینہ اب رہنے کے قابل نہ رہا، ارے حسین کو شہید کر دیا گیا، ارے قاسم کو شہید کر دیا گیا۔ یہ کہتا ہے کہ میں اعلان کرتا ہوا چلا، جب میں گیا تھا تو گھوڑے پہ گیا تھا، جب واپس آنے لگا تو لوگ عورتوں اور مردوں سے بھر چکے تھے۔ کوئی پوچھ رہا تھا کیا اونو محمد بھی شہید ہو گئے، کوئی کہتا تھا کیا وہ 13 سالہ قاسم بھی مارے گئے، کسی نے کہا ارے اس ننھے اصغر پہ بھی کسی نے رحم نہ کیا۔ ارے لوگ روتے پیٹتے مدینہ سے باہر آئے، سید سجاد کے خیمے کے آگے بیٹھ گئے۔ سید سجاد کو جب پتہ چلا کہ محمد بن حنفیہ آ رہے ہیں، محمد بن حنفیہ کو آتے دیکھا، محمد بن حنفیہ کی نظر کالے پڑتے منہ پہ پڑی، ایک دفعہ غش کھا کے گرے۔ سید سجاد چچا کے پاس پہنچے، ارے چچا کیا ہوا، ارے کیا ہوا؟ کہا سید سجاد کہاں ہے؟ کہا چچا مجھے پہچانا نہیں، میں سید سجاد ہوں۔ ارے سید سجاد کے بال سفید ہو چکے تھے، کمر جھک گئی تھی، ارے طوق اور بیڑیوں کے نشان تھے۔ سید سجاد کو گلے لگا
لگایا۔ سید سجاد نے چچا سے مل کر رونا شروع کیا، اے چچا کربلا کے میدان میں آپ کے بھائی کو شہید کر دیا گیا، ارے میرے اکبر کو شہید کر دیا گیا، قاسم کا لاشا پامال کر دیا گیا، حد تو یہ ہے کہ میرا 6 مہینے کا بچہ علی اصغر بھی پانی پیے بغیر ذبح کر دیا گیا۔ واہ حسینہ واہ مظلومہ وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بار الہ تجھے واسطہ ہے محمد وآل محمد کا، ہماری اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما۔ اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد وآل محمد کا، ہمیں امام حسین علیہ السلام کو پہچاننے، ان کی معرفت حاصل کرنے، ان کے مقصد کو پہچاننے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اللہ کی کتاب سے محبت اور رغبت پیدا فرما۔ اے اللہ ہماری اولادوں، ہماری بچیوں، ہمارے بچوں کے دلوں میں حب آل محمد کو راسخ فرما۔ اے اللہ تمام آفات و بلایات سے ہماری نسلوں کو بچا۔ اے اللہ ہماری نسلوں میں محب آل محمد کے ماننے والے پیدا ہوں۔ اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد وآل محمد کا، ہمارے علماء کرام کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم فرما۔ اے اللہ ہمارے امام زمانہ کی حفاظت فرما، ہمیں ان کے اصحاب و اعوان میں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین۔